بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیحت کون قبول کرتا ہے، اس کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں؟ دو صفات سورہ یاسین کی آیت نمبر 11 نے بیان کی ہیں کہ کسی شخص کے اندر اگر وہ خوبیاں ہوتی ہیں تو وہ نصیحت کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ دو خوبیاں کون سی ہیں؟ ان کو جاننے سے قبل سورہ یاسین کی آیت نمبر 11 کا ترجمہ جانتے ہیں۔ ارشاد باری ہے، انما تنذر، بے شک آپ تو اسے نصیحت کرتے ہیں، آپ تو اسے ڈراتے ہیں، من اتبع الذکر، جو پیروی کرے نصیحت کی، جو پیروی کرے ذکر کی، وخشی الرحمن بالغیب، اور ڈرے رحمان سے بغیر دیکھے، فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، اسے بشارت سنائیے مغفرت کی اور کرم والے اجر کی۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، بے شک آپ اسے انذار فرماتے ہیں جو ذکر کی، نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے بغیر دیکھے ڈرے۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، اس کے لیے مغفرت ہے اور کرم والا اجر۔ اس آیہ مقدسہ میں قرآن حکیم نے یہ بیان کیا کہ ایک داعی اور ایک مبلغ کی نصیحت کا اثر کسے ہوتا ہے۔ اس میں دو خوبیاں ہوتی ہیں۔ پہلی خوبی تو وہ اتباع کرنے والا ہوتا ہے، ذکر کی، نصیحت کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے۔ گویا جس کے اندر اطاعت کا جذبہ ہو، اوبے کا شوق ہو، اس پر نصیحت کارگر ہوتی ہے۔ جیسے ایک کسان بنجر زمین میں کبھی بیج ڈال کر کے اپنے بیج کو ضائع نہیں کرتا، اسی طرح اللہ رب العالمین نے داعی اللہ کو یہ بات سمجھائی ہے کہ جو بنجر دل ہیں، بنجر دماغ ہیں، وہ بنجر دل اور دماغ کیوں ہیں؟ حسد، بغض، تکبر، کینہ، ان ایسی بیماریوں کی وجہ سے ان کے دلوں اور دماغوں کی زمین بنجر ہو چکی ہے۔ تو داعی اللہ کو سمجھایا گیا، اس کو بتایا گیا کہ اس پر اپنے وقت کو رائیگاں نہ کرو، ضائع نہ کرو، اس لیے کہ وہ نصیحت کو قبول نہیں کرے گا۔ نصیحت تو وہ قبول کرتا ہے جس کے اندر تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، بلکہ عاجزی ہو، انکساری ہو، اطاعت کا جذبہ ہو، اتباع کا جذبہ ہو۔ جس وقت وہ نصیحت کی پیروی کرے تو سمجھو اس کے دل کی زمین زرخیز ہے اور اسی کو دعوت دینا مؤثر ہوتا ہے، تاثیر رکھتا ہے۔ اور دوسری خوبی سورہ یاسین شریف کی 11 نمبر آیت نے بیان کی کہ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، جو بغیر دیکھے رحمان سے ڈرنے والا ہو۔ یہ دوسری خوبی بیان کی، یعنی جس کے اندر خشیت ہو۔ دیکھیں، اگر کوئی جابر ہو، قہار ہو، تو اس سے ڈرنے کے لیے کسی صلاحیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جابر اور قہار سے تو ہر شخص ڈرنے لگتا ہے۔ تفسیر تبصرہ نے کیا خوبصورت جملہ لکھا۔ لیکن وہ لوگ جو ذہین ہوتے ہیں، ذکی ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، وہ رحمان سے بھی ڈرتے ہیں، وہ رحیم سے بھی ڈرتے ہیں۔ وہ رحمان رب، اس کی رحمتوں کا ذکر ہوا، لیکن وہ اس کی رحمتوں کے باوجود اس سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ جہاں وہ الرحمن الرحیم ہے، وہیں مالک یوم الدین بھی ہے، وہیں وہ خالق کائنات بھی ہے، وہیں وہ مالک کائنات بھی ہے۔ تو نصیحت حاصل کرنے کی دوسری کوالٹی وہ یہ ہے کہ رحمان سے بغیر دیکھے، وہ رحمان کو دیکھا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ خشیت اختیار کرتے ہیں۔ تو سورہ یاسین کی یہ آیت بتاتی ہے کہ نصیحت کو قبول کرنے والے لوگ ذکر کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر اطاعت کا جذبہ ہوتا ہے، اور دوسرا وہ رحمان سے بغیر
دیکھے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ جس وقت یہ دو خوبیاں اور دو صفات پائی جاتی ہیں تو قرآن حکیم پھر کہتا ہے فبشرہ، اس کو بشارت دے دیں۔ بشارت کا تعلق جس سے انسان کی روح اور انسان کے بدن پر خوشی کے اثرات ہوں، فرمایا کہ اس راہ میں چلتے ہوئے، اطاعت کی راہ میں چلتے ہوئے اور رحمان سے ڈر کی راہ میں چلتے ہوئے ممکن ہے کہیں کوئی پھسل بھی جائے، کوئی غلطی بھی ہو جائے، کوئی خطا بھی ہو جائے، لیکن جذبہ اطاعت کا ہو تو رب کائنات کہتا ہے کہ میں پھر چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہوں، مغفرت کر دیتا ہوں اور بڑا اجر عطا فرماتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس جماعت میں شامل کرے جو رب کی نصیحت کو قبول کرنے والے ہیں، جو ذکر کی پیروی کرنے والے ہیں، جو رحمان سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔